رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کو بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ تیار کر دیا جاتا ہے۔ رواہ ابو داود۔ اس حدیث پاک میں 2 باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو مسلمان کی اعادت کرنے پر، بیمار پرسی کرنے پر 70,000 فرشتے بیمار پرسی کرنے والے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر صبح کو جاتا ہے تو شام تک مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس اعادت کرنے والے پر رحم فرما، اے اللہ اس اعادت کرنے والے پر رحم فرما، بیمار پرسی کرنے والے پر رحم فرما۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جنت میں اس شخص کے لیے ایک باغ تیار کر دیا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، عمل کتنا مختصر ہے لیکن ثواب کتنا ہی زیادہ ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی اعادت اور بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب بھی جائیں تو بیمار پرسی کرنے کے لیے جب بھی ہم جائیں تو یہ نیت کر کے جائیں کہ شام تک 70,000 فرشتے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میرے لیے رحمت کی دعا کریں گے، اور شام کو جائیں تو یہ یقین رکھیں کہ صبح تک 70,000 فرشتے میرے لیے دعائیں کریں گے، اور جنت میں میرے لیے ایک باغ تیار کر دیا گیا ہے۔ اس بات کا یقین رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر اعادت کرنے کے لیے جب آدمی جائے تو اس بات کی کوشش کرے کہ اعادت بہت مختصر وقت میں ہو، بیمار پرسی مختصر وقت میں ہو، اتنا طویل وقت مریض کے پاس نہ بیٹھا جائے جس سے مریض کو اذیت ہو، اس کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو۔ اور اسی طرح سے جب ہم بیمار پرسی کے لیے جائیں تو مریض کو دعائیہ کلمات کہنے چاہیے، ایسے کلمے کہیں جس سے مریض کو سکون ہو، اس کو تسلی ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی عمر تم بڑھایا کرو، اور عمر بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے تم تسلی کے کلمات کہو، گو کہ ڈاکٹر نے جواب بھی دے دیا ہو، جب بھی آپ اسے تسلی کے کلمات کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے گا، اللہ عافیت فرمائے گا۔ اور بیماری کے زمانے میں جو کلمات آپ کہیں گے ان کلمات پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو اس لیے اس وقت آدمی اچھے کلمات کہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ کلمے بھی ارشاد فرمائے ہیں: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ارشاد فرمایا جس بیمار کے پاس اعادت کرنے والا 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ارشاد فرمایا: لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی غم کی بات نہیں ہے، طہور انشاءاللہ، کہ یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گی، گناہوں کے صاف ہونے کا ذریعہ بن جائے گی، اور ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو بھی اجر ملتا ہے، اور اگر اسے نعمت ملتی ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے تو بھی اجر ہی اجر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔